بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانبیاء ہے اور آیت نمبر 87 ہے. ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس صورت میں انبیاء کا تذکرہ جو ہے وہ ایک کے بعد دیگرے ہوگا اور وہ تذکرہ جاری ہے. اس سلسلے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، داؤد علیہ السلام اور سلیمان کا تذکرہ ہوا علیہ السلام، اور پھر ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور یونس کا، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا، یوشع بن نون. اب جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر کیا کہ وَدَن نونی، نون کہتے ہیں مچھلی کو. نون جو ہے یہ عربی میں مچھلی کو کہتے ہیں، النون. تو ذنونی مراد ہے مچھلی والا، مچھلی والا. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کرو مچھلی والے کو کہ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ جو ہے وہ ناراض ہو کر چل دیے تھے. فَظَنَّ، اور ان کا خیال تھا کہ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم ان پر جو ہے وہ سختی تنگی نہیں کریں گے. لیکن پھر جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. تو پھر فنادا فی الظلمات، انہوں نے اندھیروں میں جو ہے وہ آواز دی اور کہا کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور کہا کہ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے. سبحانک، آپ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہیں. انی کنت من الظالمین، ظلم جو ہے وہ مجھ سے ہوا ہے، غلطی میری ہے اور کوتاہی میری ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان اپنی طرف جو ہے وہ نقص کی نسبت کرے، قصور کی نسبت اپنی طرف کرے، ٹھیک ہے، اور غلطی کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پاکی کی نسبت کرے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں ہیں، یہ دعا کی قبولیت کے لیے کے اندر جو ہے، اور خاص طور پہ جو استغفار ہے، استغفار کی قبولیت کے ساتھ ان دو چیزوں کا بہت گہرا تعلق ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہوں کا اعتراف. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہوں کا اعتراف. اور وہ کون سی دعا ہے جس کے اندر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں؟ یہ والی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا یا اخی، لا یا اخی اقصد دعاء اخرى، دعاء آخر. ایک اور دعا ہے، سر یہ وہ تو ہو قرآن رہی ہے، پاک میں. اللہم انک عفو. لا یا اخی، لا یا اخی. اللهم سر انت ربنا ربی سلامنا. لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. جی یاد آ گیا؟ دعا استغفار، وہ سید ہاں، الاستغفار. سید الاستغفار، ایوہ نعم. اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی اعتراف ہے، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، ٹھیک ہے. فہمتم ام لا؟ نعم. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، جب اس نے ہمیں اس طرح پکارا تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو اس مصیبت سے اور اس غم سے نجات دے دی. تو صرف اس کو نجات نہیں دے دی بلکہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ذریعے پکارنا چاہیے اور ان کلمات کو سمجھنا چاہیے، ان کے معنی کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ ان کے معنی میں ہے کیا ہے،
ٹھیک ہے، ان کلمات کے معنی کو سمجھنا چاہیے۔ اب جو ہے وہ زکریا کا تذکرہ ہوگا، فرمایا وزکریا ای اذکر زکریا، زکریا کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو کہ اذ نادی ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ ربی، اے میرے رب، لا تذرنی فردا، لا تذرنی فردا، اے میرے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا، وانت خیر الوارثین، اور آپ بہترین وارث ہیں، انت خیر الوارثین، بہترین وارث جو ہے وہ آپ ہیں۔ وارث کہتے ہیں حقیقی مالک کو، وارث کہتے ہیں حقیقی وارث کو، حقیقی مالک کو۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہے گاڑیوں کے پیچھے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ علی آپ ہی وارث ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کے اور بھی کلمات کچھ لکھے ہوتے ہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہوتا ہے عموماً گاڑیوں کے پیچھے، اس طرح کا جملہ کچھ ہوتا ہے، کوئی بتائے گا؟ سر علی مشکل کشا تو اکثر لکھا ہوتا ہے نا۔ ہوں تو بہرحال حقیقی جو مالک ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو فاستجبنا لہ، جب اس نے ہمیں اس طرح پکارا تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے اس کو یحییٰ عطا کر دیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کی بھی اس کے لیے اصلاح کر دی، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور یہ سارے کے سارے لوگ جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، انہم، یہ سارے کے سارے لوگ، یہ انبیاء جو ہیں، ان کا وصف کیا تھا؟ ان کا وصف یہ تھا کہ کانو یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں پکارا کرتے تھے ہم سے ڈرتے ہوئے بھی، رغباً ہمارے ہمارے جو اجر و ثواب میں رغبت اور شوق رکھتے ہوئے بھی، ورہباً، اور ہماری پکڑ سے ڈرتے ہوئے بھی، رغبت اور رہبت، الخوف والرجاء، یہ وہ دونوں چیزیں ہیں، الخوف والرجاء، خوف اور امید۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جی زرتاشا، سالک اللہ، سالک، السالک۔ یا افتقار اللہ بھی ممکن یوز ہوتا ہے۔ ہاں نہیں، افتقار تو فقر کو کہتے ہیں نا، لیکن یہ شخص کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سالک، ٹھیک ہے، السیر الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والا، مرید، سالک، مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ تو جو سالک ہے نا، سالک، اس کے لیے یہ دو چیزیں، الخوف والرجاء، ان کی حیثیت وہ ہے جو ایک پرندے کے لیے دو پروں کی حیثیت ہے۔ الخوف والرجاء کجناحی الطیر، ہاں، کجناحی الطیر، الخوف والرجاء للسالک کجناحی الطیر، لا يستقیم الطیر، لا يستقیم الطیران الا بہما، لا يستقیم الطیران الا بہما، سالک کے لیے الخوف والرجاء، یہ ان کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک پرندے کے دو پر ہوتے ہیں کہ دونوں پرندوں کے دونوں پروں کے بغیر وہ صحیح پرواز نہیں کر سکتا، تو اسی لیے الخوف والرجاء، خوف اور امید، یہ اعمال القلوب میں سے انتہائی عظیم اور انتہائی آپ یہ کہیں کہ اہم قسم کے اعمال ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ وہ ہمیں پکارا کرتے تھے ہمارے اجر و ثواب میں رغبت رکھتے ہوئے بھی، امید اور شوق کے ساتھ بھی، اور رہبا، اور ہم سے ڈرتے ہوئے بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے یہ بات کبھی سنی ہے کہ جنت کے شوق میں عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو تجارت ہے، یہ تو عبادت نہیں ہے، جی سر، کبھی سنا آپ نے یہ؟ جی جی یہ رابعہ بصری کے کیا تھا کال، آئی تھنک۔ پیروں میں بھی ہے، علامہ اقبال کے نہیں ہے، کون سے؟ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، صحیح ہے؟ اچھا جی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اور یہ سب ہمارا خشوع رکھنے والے تھے،
اس آیت میں انبیاء کی کیا کیا اور کیا کون کون سے اوصاف ذکر ہوئے ہیں؟ جی جلدی سے بتائیں، ٹائم ہمارے پاس کم شیخ صاحب میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا نیٹ، یہ کوشچن ریپیٹ کریں گے پلیز؟ جی میں نے کہا ہے کہ اس آیت میں انبیاء کے کون کون سے اوصاف ذکر ہوئے ہیں؟ جی سر، نیکیوں میں جلدی، اور اللہ کو پکارنا ہر ہر حالت میں، اور اس سے خشیت اختیار رغبا و رہبا، اس کا بھی ذکر کریں نا؟ جی سر، اس کا میں نے وہ ہر حالت میں کہا نا، تو رغبت اور ہاں نہیں، یہ ہر حالت سے نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی. فہمتا عملہ؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اب جو ہے وہ ایک اور خاتون کا تذکرہ ہے، واللتی احسنت فرجہا، اور اس کو بھی ذکر کرو، اس کو بھی یاد کرو کہ جس نے جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا. معنی یہ ہے کہ جو پاک دامن تھی. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح کو. مراد کون ہے؟ روحنا سے مراد عیسیٰ ابن مریم ہے. وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے اس کو بنا دیا، وَابْنَهَا، اور اس کے بیٹے کو بنا دیا، آیَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ہم نے آیتن للعالمین بنا دیا. اب یہ پیچھے جن سب کا تذکرہ ہو گیا، ابراہیم سے لے کر عیسیٰ تک، پیچھے جن سب کا تذکرہ ہو گیا ابراہیم سے لے کر عیسیٰ تک. ان ہذہ امتکم، یہ ہے وہ امت، یہ ہے تمہاری وہ امت، کہ امتم واحدتن، جو کہ ایک ہی امت ہے. ان ہذہ امتکم امتم واحدتن، یہ ہے، یہ انبیاء مذکورہ کی جماعت، یہ تمہاری جماعت ہے، امتن واحدتن، اور یہ ساری کی ساری ایک ہی جماعت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، تمہاری جماعت یہ انبیاء کی جماعت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، تو بس تم میری ہی عبادت کرو. جی ایمن. تو مجھے اس آیت میں اکثر کنفیوژن ہوتی ہے کہ روحانہ سے کیا مراد ہے، اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ شریف اللہ میں کیا مراد ہے. روحنا، جمیل، بارک اللہ فیک. یا اختی تکلمنا حول هذه المسألة في سورة المريم، أليس كذلك؟ نعم. تکلمنا وفصلنا تفصیلا كثيرا في سورة المريم. اس مسئلے میں ہم نے سورہ مریم کے اندر بات کی تھی کہ روح اللہ سے کیا مراد ہے، لیکن ہم دوبارہ سے بات کر لیتے ہیں اختصار کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو چیزوں کی اضافت ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. بعض دفعہ معنوی چیزوں کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ان چیزوں کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے جو معنوی چیزیں نہیں ہوتی بلکہ حسی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو حسی چیزیں ہوتی ہیں ان کی جو اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اس کو اضافت تشریف کہتے ہیں، اضافت تشریفی. فمثلا ہم کہتے ہیں ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ نام یا ایمن. ناقۃ اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی اونٹنی. جی عرفان بھائی، باقی جو اونٹنیاں ہیں وہ کس کی ہیں؟ وہ بھی اللہ کی ہیں. ہاں جی. میں آپ سے کہتا ہوں کہ بیت اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا گھر. اور باقی جو ساری کائنات ہے وہ کس کی ہے؟ وہ بھی اللہ کی. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ بیت اللہ اور ناقۃ اللہ، اس کا کیا معنی ہوا؟ اس میں تخصیص کی جا رہی ہے. سر اس طرح سے کہنے سے، اور عزت اس کو ایک کہتے شرف ہیں کے لیے کہی جا اضافت، رہی ہے. ہاں اس کو کہتے ہیں اضافت تشریف. کسی چیز کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی اضافت، اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنا. ٹھیک ہے؟ تو چونکہ نہیں ہوئے جو کہ عام قانون قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو
عام قانون قدرت سے ہٹ کر براہ راست ان کی روح پھونک کر جو ہے وہ پیدا کیا ہے. ورنہ قاعدہ تو یہ ہے کہ جو میاں اور بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں اور وہ جب بچہ جو ہے اپنی تخلیق کے مراحل طے کرتا ہے پھر اس کے اندر روح کی جاتی ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اس پروسیجر کو، اس پروسیس کو فالو. جی ایمن، آپ کو آپ کا سوال جو ہے وہ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ جی سر، آپ نے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی کی وجہ سے ان کا عقید آیا تھا، حقیقت ہے اس لیے ان کو مشکلات آئے. آپ کی نا آواز پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی. کل بھی آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی. یا تو آپ مائک سے دور ہو کے بول رہی ہیں یا پھر کوئی اور ایشو ہے، یا پھر آپ نے کوئی ہینڈ فری ایسی لگائی ہوئی ہے. سر اب آ رہی ہے؟ وہ میں نے بلوٹوتھ آن کیا ہوا تھا. ہاں جی، اب صحیح آ رہی ہے، اب زبردست آ رہی ہے. جی اب جی بتائیں. سر میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے یہی بتایا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کا وجود ہوا تھا، اس وجہ سے ان کو روح اللہ کہا ہے. جی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ اضافت تشریف ہوتی ہے، اضافت تشریفی ہوتی ہے، جیسے بیت اللہ اور ناقۃ اللہ ہے. جی سر. ٹھیک جی ہے، سر وہ میں نے. جی سر. چلیے. ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون. ان هذه امتکم، یہی تمہاری امت ہے، امۃ واحدۃ، جو کہ واحد ایک ہی امت ہے، وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. اچھا تو اگر یہ سب انبیاء کا دین ایک تھا، سب انبیاء کی دعوت ایک تھی، تو یہ لوگوں میں اتنا اختلاف کیسے پیدا ہو گیا؟ لوگوں میں اتنا اختلاف کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، ان انبیاء کے بعد لوگوں نے آپس میں اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے. لوگ جو ہے وہ انبیاء کے بعد اختلاف میں پڑ گئے ہیں، ورنہ انبیاء کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، انبیاء کی تو دعوت ایک ہی تھی. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، یعنی کہ ہر ایک جو ہے وہ ہماری ہی طرف پھر لوٹنے والے ہیں، تمام کے تمام لوگ ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں. اچھا لوٹنے کے بعد کیا ہوگا؟ لوٹنے کے بعد کیا ہوگا؟ لوٹنے کے بعد یہ ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشارت ہے. تو پس جو کوئی بھی یعمل، جس نے بھی کیے ہوں گے، من الصالحات، یعنی کہ عمل، وہ عمل جو کہ شریعت کے موافق ہوں گے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہوگا، کیونکہ بغیر ایمان کے بظاہر اچھے اعمال کوئی فائدہ نہیں دیتے، تو اسی لیے کہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہوگا. تو فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کی اس کوشش اور اس کی اس جد و جہد کی ناشکری نہیں کی جائے گی، یعنی کہ اس کو قبول کیا جائے گا. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم جو ہے اس کی اس جد و جہد کو لکھ رہے ہیں، اس کو نوٹ کر رہے ہیں. مراد یہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور بالکل ممتنع ہے کسی بھی ایسی بستی پر کہ اہلکناہا، کہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو. انہم لا یرجعون، مراد یہ ہے کہ ان پر دوبارہ لوٹنا بالکل حرام ہے، بالکل ممتنع ہے، وہ دوبارہ واپس نہیں لوٹ سکتے. انہم لا یرجعون، اب وہ بے شک وہ لوگ دوبارہ سے لوٹ نہیں سکتے، ایک ایسی بستی کے جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، تو اپنی ہلاکت کے بعد وہ دوبارہ لوٹ نہیں سکتے ہیں. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، قیامت کی طرف اشارہ ہے. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا. وهم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلند جگہ سے جو ہے وہ پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں گے، ہر بلند جگہ سے جو ہے وہ اترتے چلے آ رہے ہوں گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور وہ وعدہ جو کہ پورا ہونے والا ہے وہ قریب آ لگے گا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو پس آپ دیکھیں گے اچانک کے نکلی ہوئی ہوں گی، بلند ہوئی ہوں گی، پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہوں گی. أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی آنکھیں کہ جو لوگ کافر ہیں، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی.
اور وہ کیا کہیں گے؟ یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا، اے ہماری ہلاکت، اے ہماری بربادی، قد کننا فی غفلت من ھذا، یقیناً ہم تو اس قیامت سے غفلت میں ہی رہ گئے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو ہے وہ ظالم تھے، غفلت کی بات کوئی نہیں، اصل میں ہم جو ہے وہ ظالم تھے۔ پھر قیامت کے دن جو ہے وہ ان سے کہا جائے گا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ، آج اے کافرو تم بھی اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، انکم بے شک تم بھی، اور وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، حسب جہنم، یہ سارے کے سارے جہنم کے ایندھن ہیں۔ جس طرح آپ نے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ کے اندر، وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ کے جس کا ایندھن کیا ہے؟ الناسو لوگ، اور والحجارہ اور پتھر۔ مراد یہ ہے کہ جن معبودوں کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ بھی۔ اللہ اکبر۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بھی اور وما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ابو جہنم میں وارد ہوگے، اس میں جہنم میں جو ہے وہ داخل ہوگے۔ تو اگر یہ معبود ہوتے تو ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اگر یہ واقعتاً معبود ہوتے تو ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، پھر یہ جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ سارے کے سارے عابد بھی اور معبود بھی، ساجد بھی اور مسجود بھی، یہ اکٹھے جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ طواغیت اور جو ان کی عبادت کرنے والے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، لہم فیہا زفیر، اور اس جہنم میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا، وہم فیہا لا یسمعون، لیکن اس میں ان کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا ہوگا، شور کی وجہ سے ان کو کچھ بھی سنائی نہیں دے گا، اور اس میں خوب ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی سر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مشرکین ہیں وہ تو صالحین کی بھی عبادت کرتے ہیں، انبیاء کی بھی عبادت کرتے ہیں، صالحین کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کی، اولیاء کو بھی معبود بنا لیتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ وہ بھی کیا جہنم میں رہیں گے؟ نہیں سر، صالحین تو نہیں رہیں گے۔ نہیں سر، کیونکہ انہوں نے حکم نہیں دیا ہوگا نا انہیں۔ جی سر، جہنم میں رہیں گے۔ سر نہیں، وہ تو کہتے، وہ تو توحید کا حکم دیتے تھے کہ جو ان کی آپ عبادت لوگ کرتے ہیں۔ کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں کہ ان کو کہاں رکھنا ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ کا کوئی مکالمہ آتا ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے پوچھا کہ آپ نے ان کو کہا تھا اپنی عبادت کے لیے، تو وہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسا نہیں کہا تھا، باقی آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح کا مکالمہ ہے، تو وہاں سے دلیل لے سکتے ہیں جی، کہ جب بارک تک اللہ ہم فیکم۔ تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں رہیں گے، وہ پتہ نہیں ان کو شاید سوال کی سمجھ نہیں آئی یا کیا چکر ہے۔ میں نے یہ سوال کیا ہے کہ جن انبیاء کی عبادت کرتے ہیں مشرکین، اولیاء کی، صالحین کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ نہیں سر، عبادت کرنے والے۔ اچھا چلو، میں حیران رہ گیا ہوں، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی، یہ اس سوال کا جواب ہے، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، بے شک وہ لوگ کہ جن کے بارے میں پہلے ہم جنت کا فیصلہ کر چکے ہیں، ان الذین سبقت لهم، بے شک وہ لوگ کہ جن کے بارے میں گزر چکا ہے، منا ہماری جانب سے الحسنى جنت کا فیصلہ، اولئک عنها مبعدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اس آگ سے دور رکھے جائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس سے کون نکل گئے بیچ میں سے؟ سر نیک صالح لوگ، وہ جو ہاں جی، انبیاء کا نام۔ صالحین عبادت کی جاتی ہے، وہ سارے کے سارے بیچ میں سے نکل گئے۔
ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وہ تو اس جہنم کی پھنکار کو سنیں گے بھی نہیں، وہم اور وہ تو ہوں گے فی مشتہت انفسہم خالدون، ان چیزوں میں کہ جو بھی ان کے نفس خواہش کریں گے ان چیزوں میں وہ ہمیشہ رہ رہے ہوں گے، فی مشتہت انفسہم خالدون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو یہ جو مقام ہے نا، یہ جنت کا ہے کہ فی مشتہت انفسہم، یعنی کہ انسان جو بھی انسان کا نفس چاہے گا انسان کے لیے وہاں پر ہوگا، وفیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ۔ ٹھیک ہے، تو اگر ایک انسان دنیا کے اندر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ اگر وہ دنیا کے اندر اس بات کی کوشش کرے گا کہ جو بھی میرا نفس چاہے میں وہ کام کروں، تو پھر جو ہے وہ کام خراب ہو جائے گا۔ یہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی جگہ بنائی ہے؟ جنت۔ جنت بنائی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو اگر بندہ یہاں پر یہ کام کرے گا تو وہاں پر پھر مشکل ہے، وہاں پر نہیں پہنچ سکے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے کہ حفت الجنت بالمکارہ، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو جو ہے وہ ایسی چیزوں نے گھیرا ہوا ہے جو طبعی طور پر نفس کے لیے ناپسندیدہ ہیں۔ ظاہر ہے تکلیف اللہ تعالیٰ نے مکلف انسان کو ٹھہرایا ہے، ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، اس کو نہ دیکھو، اس سے بات نہ کرو، اس کو دیکھ سکتے ہو، اور الی آخری ہی، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس، رسپانسبلٹیز، حلال اور حرام، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ انسان کے لیے جو ہے وہ بظاہر ظاہر ہے کہ مشقت ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ٹھیک ہے، تو جنت جو ہے وہ پھر ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں سب؟ جی جی سر۔ چلیے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہم کر چکے ہیں، لا يحزنهم الفزع الاکبر، ان کو وہ بڑی ہیبت والا دن بھی کوئی تکلیف میں ڈالے گا ہی نہیں، ان کو وہ بڑی ہیبت کا دن بھی کسی بھی قسم کے حزن اور پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے آگے ہو کر ان سے سلام لیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ وعدہ ہے، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ وہ تمہارا دن ہے کہ جس کے بارے میں تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، قطی السجل للکتب، جس طرح جو ہے وہ کاتب یا منشی جو ہے وہ مکتوبات کو لپیٹ دیتا ہے، اس طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اور جس طرح ہم نے مخلوق کا آغاز کیا تھا اسی طرح ہم اس کو دوبارہ سے لوٹائیں گے، نعیدہ، ہم دوبارہ اس کو لوٹائیں گے، وعدا علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ، انا کنا فاعلین، اور یقیناً ہم اس کو کرنے والے ہیں، بشارت ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، وَلَقَدْ كَتَبْنَا، اور یقیناً ہم نے لکھ دیا ہے، فِي الزَّبُورِ، زبور میں بھی، مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، بعد تورات کے یا بعد لوح محفوظ کے، یہ بات ہم لکھ چکے ہیں، یہ بات ہم طے کر چکے ہیں۔ کیا بات ہے جو ہم طے کر چکے ہیں؟ وہ کون سی بات ہے جو ہم لکھ چکے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک جو زمین ہے اس کے آخری وارث جو بنے میرے بندے ہی بنیں گے۔ ان فی ھذا بلاغ لقوم عابدین، اور اس قرآن میں سے کسی جگہ پر ہونا یہ ایک اور چیز ہے، یہ ان دونوں چیزوں میں کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، یہ جزاک عوامی قسم کی ہے نا، وہ ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ عوامی
جو خطبہ ہوتے ہیں یا عوامی جو کلیرکس ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور عام لوگ ہوتے ہیں ان چیزوں کو بائے کر لیتے ہیں، تو لیکن یہ کچھ وہ چیز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی، یہ دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے، اس طرح دونوں طرف ہی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اچھا جی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، اور اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ وہ رحمت ہے، وہ رحمت اس کا اظہار کیا ہے؟ اس کا اظہار یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اکیلا معبود ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو،